إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. عزیز صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، صافی ہیں، ان کی والدہ ریسنٹلی فوت ہوئی ہیں، سب بھائی ان کے لیے دعا کریں۔ شہزاد مرزا صاحب کے لیے اور باقی جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب فوت ہوئے سب کے لیے دعا کریں۔ نواز خان صاحب کے والد صاحب بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، جتنے بیمار ہیں سب کے لیے صحت کے لیے دعا کریں، اللہ پاک سب کو شفا کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے جتنے بھی میرے بزرگ ہیں صافی برادری میں سے انور مرزا صاحب سب سے سینئر موسٹ ہیں ہمارے، ہمیشہ انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے وہ شفقت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ خاور چوہی صاحب کی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ڈاکٹر مسعود اختر صاحب ہیں، نواز خان صاحب ہیں، ملک خالد حسین صاحب ہیں، چودھری رشید صاحب ہیں، یاسر وقاص صاحب ہیں، اس طرف ہمارے نثار علی خان صاحب ہیں، اس کے پیچھے زہیر عباس صاحب ہیں، باقی ایک دو دوست راستے میں وہ بھی آ رہے ہیں۔ ایک تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے بھائی کی جو ایک خواہش تھی اور ایک دعوت تھی، رات ہی کو میں نے آپ دوستوں کو فون کیا کہ آپ کے ساتھ ہم چائے پینا چاہتے ہیں، صرف صافی برادری، کیونکہ میرا جو آپ کے ساتھ تعلق ہے وہ کوئی یہ نہیں کہ آپ صافی اور میں سیاسی ہوں، سیاسی تو جمعہ 7 دن ہوئے، آپ کے ساتھ میرا ایک بھائیوں والا تعلق ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ صحافت بھی کچھ عرصہ کی اور اس سے ہٹ کر ذاتی طور پر بھی ایک برادرانہ تعلق ہے۔ آپ نے اس ناچیز کے ساتھ ہمیشہ صحافت سے ہٹ کر بھی محبت کی ہے اور ایک اپنا تعلق نبھایا ہے، تو میری دلی خواہش تھی کہ ہم سب اکٹھے ہوں۔ بہت عرصہ ہو چکا ہے، بہت سارے دوست اپنی مصروفیات کی وجہ سے ہم آپس میں اس طرح نہیں مل پا رہے جس طرح ہم کبھی ملا کرتے تھے۔ خاص طور پر انور مرزا صاحب کافی عرصہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مصروفیات ان کی کم ہیں، کیونکہ وہ بیمار بھی رہتے ہیں اور صحافتی ذمہ داری بھی ایسا جو ادا نہیں کر رہے۔ تو میری یہ بھی خواہش تھی کہ انور مرزا صاحب بھی آئیں اور ہم ان کو مل بھی لیں اور اپنی دل کی باتیں بھی ان سے کر لیں۔ اور خاور چوہی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ درس و تدریس سے کافی عرصہ سے وابستہ ہیں، جان میں ہوتے ہیں اور وہ بھی کم ہی آتے ہیں، لیکن جب بھی آتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ دوستوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہو۔ انہوں نے آج جانا تھا لیکن میں نے جب ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے اپنا ایک دن لیٹ کر لیا پروگرام۔ آپ کا بھی شکریہ، باقی جتنے بھی دوست ہیں سب کا میں مشکور ہوں۔ خوشی کی یہ بات ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ اس سے پہلے کافی عرصہ پہلے ایک میں نے گیٹ ٹوگیدر کی تھی، اس میں خاور چودھری صاحب بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں تھے اور ڈاکٹر مسعود اختر صاحب بھی جو ہیں وہ کمپلیٹ کر رہے تھے اپنی پی ایچ ڈی۔ تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی اور فخر کی بات ہے کہ آج صحافی برادری میں، حضروں کی صحافی برادری میں دو ایسے ہمارے پاس سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں جو کہ ماشاءاللہ صحافت کی ڈگری کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی رکھتے ہیں، تو میں چاہوں گا ان دونوں کے لیے بھی کلیپنگ ہوگی۔ اس کے علاوہ زہیر آصم صاحب جو کہ میرے کزن بنتے ہیں، وہ بھی کالم لکھتے رہتے ہیں، وہ بھی ایز اے جرنلسٹ، آج انہوں نے آنا تھا، ابھی آ رہے ہیں راستے میں، تو وہ بھی ماشاءاللہ ریسنٹ پاس، انہوں نے بھی پی ایچ ڈی کی ہے اور وہ ینگیسٹ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز میں سے ایک ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ہی قبیلے کے، اپنے ہی دوستوں کو ہم اپریشیٹ نہیں کریں گے، ہم ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، ہم آپس میں مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اگر ٹائم سپینڈ نہیں کریں گے تو وہ تو پھر دوریاں پیدا ہوتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ حال حوال کا نہیں پتہ چلتا۔ تو میں پھر مشکور ہوں آپ تمام دوستوں کا، موسٹلی مجھ سے سینئر ہیں، میں نے کیا آپ کو صحافت کے حوالے سے بتانا ہے، صرف ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا جو میں شدت سے محسوس کرتا ہوں اور جو میری دل کی آواز ہے، آپ میرے جذبات سے واقف ہیں۔ آپ جس بھی سطح پر ہیں، جتنی بھی آپ کے پاس کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، مارجن ہے، جو بھی آپ کے پاس وسائل ہیں صحافتی، قلم کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میری بات کہاں تک پہنچتی ہے یا کتنی اس میں ڈیپتھ ہے، کتنی اس میں اثر ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنی حصے کی ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ جب نار نمرود ابراہیم علیہ السلام کے لیے لگائی گئی، نمرود نے آگ لگائی تو وہ اتنی بڑی آگ تھی کہ مطلب اس سے نہ پہلے اتنی وسیع پیمانے پہ لگائی گئی نہ اس کے بعد لگائی جائے گی۔ ان کو جب ان کو پھینکنے کا وقت آیا تو
نہیں سمجھ آ رہی تھی پھینکا کس طرح جائے کہ وہ میلوں تک دور مطلب اس کی تپش تھی. تو شیطان نے ان کو مشورہ دیا کہ ایک بہت بڑی غلیل بنائی گئی اور غلیل کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا, جس طرح ہم کک لگاتے ہیں فٹ بال کو یا تو اس کو آگ کو بجھانے کے لیے ایک جو چمٹی ہے یہ چڑیا تھی, تو وہ اپنی چونچ میں پانی کے قطرہ ایک دو دفعہ لے گئی. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ اتنی بڑی آگ کے لیے یہ قطرے آپ کی قطرے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتے. تو انہوں نے زہیر آسم صاحب تشریف لائے, ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میرے ایک قطروں سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں اس سے اللہ سے کہوں گی کہ میں جو کر سکتی تھی وہ میں نے کیا. لہٰذا آپ کے ارد گرد جو بھی آپ زیادتی دیکھتے ہیں, ظلم دیکھتے ہیں, جو بھی حقیقت دیکھتے ہیں, جو بھی آپ سچ دیکھتے ہیں, آپ اس کو ضرور مینشن کریں اپنے طرف سے, اس سے قطع نظر کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے یا نقصان ہے, اس میں آپ سے کوئی خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے. مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے. جب آپ کے دل میں اللہ کی رضا ہوگی تو آپ کو اگر وقتی طور پر کوئی آزمائش بھی آئے گی لیکن وہ وقتی ہوگی, اللہ آپ کو سخرو کریں گے. تو بنیادی طور پر میسیج یہ ہے کہ اپنے جو آپ کی ذمہ اللہ نے آپ کو جو ڈیوٹی دی ہے, آپ معاشرے کے بہت اہم ایک حیثیت رکھتے ہیں. آپ جو ہیں وہ اپنے قلم سے جو ہیں اپنے معاشرے کے سدھار میں اپنا کردار ادا کریں. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. میں اس موقع پر ضرور چاہوں گا کہ میرے جو ہمارے سینئرز ہیں وہ آج عید ملن پارٹی ہے اس کے حوالے سے ضرور اپنی بات کریں. میں ڈاکٹر مسعود صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. بہت شکریہ عمران خان صاحب کہ آپ نے ہم دوستوں کو اسپیشلی اس موقع پہ اکٹھا کیا, اور ظاہر سی بات ہے کہ اپنے اپنے معاملات میں اپنی اپنی رسپانسبلٹیز میں ہم سارے لوگ جہاں مصروف ہیں وہاں پہ سچی بات یہ ہے کہ ہماری اس طرح کی گیٹ ٹوگیدرز اور وہ چیز جو ہے وہ آپس میں بھی نہیں ہو پا رہی. تو یہ آپ کا کریڈٹ بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی اور اس طرح دوستوں کے ملانے کی ہمت طاقت دے. آپ ہمیشہ چرچ کی کمیونٹی کے لیے بھی رول پلے کرتے ہیں اور ہم آپ پہ فخر محسوس کرتے ہیں. اور زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا. دو باتیں, مجھے پتہ ہے کہ یہ باتیں کوئی بھی بات ہو جو شاید میں پرسنلی اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا تھا یا کرنا چاہتا تھا, لیکن آج کے دور میں کوئی بات نہ چھپی رہ سکتی ہے نہ میں اس کو چھپا سکتا ہوں. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم جب اس فیلڈ میں آئے تھے یا اس سے پہلے مرزا صاحب ہم میں موجود ہیں, چھوٹے چھوٹے تھے ہم لوگ, صرف مرزا صاحب کا ایک نام چلتا تھا اور لوگ بہت رسپیکٹ اور عزت دیتے تھے اور عزت سے سارا کچھ کیا جاتا تھا. اس عزت اور رسپیکٹ کو دیکھ کے مد نظر رکھتے ہوئے, اور جیسا عمران نے اشارہ دیا کہ اپنی بساط کے مطابق سوسائٹی کی بہتری کے لیے اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اور کرنے کی خاطر ہم اس میدان میں اترے. جو تھوڑا بہت کیا اس میں اللہ نے عزت بھی دی جو آج تک سمیٹ رہے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو ایفرٹس کی اپنے اینڈ سے جو کچھ کر سکے تھے وہ کیا اور کر رہے ہیں. دکھ اس بات کا ہے کہ آج سچویشن جو نظر آ رہی ہے, مطلب جس بندے کے ساتھ صحافت یا صحافی کا نام آتا ہے یا آتا تھا, تو میں یہ واضح طور پہ کہتا ہوں, مطلب مرزا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے کوئی میں کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرتا, میں کسی کی رسپیکٹ میں کوئی حرف نہیں آنے دیتا. مطلب کوئی بھی اپنی کمیونٹی کا چھوٹے سے بڑا, غریب سے امیر, چپڑاسی سے آفیسر تک, کسی کی کو اللہ نے یہ ہمت نہیں دی ہوئی تھی کہ وہ کچھ ہمیں کہہ سکتا, اور نہ کوئی کہتا تھا. اور ہمارے اندر بھی وہ کانفیڈنس اور وہ چیزیں اسی وجہ سے ڈیولپ ہوئی کہ آج کسی بھی لیول پہ کھڑے ہو کے, جیسے ہمارے جرنلزم کا ایک اصول ہے کہ چاہے وقت کا حاکم ہے تو اس کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر لیتے ہیں, اسے کچھ کہہ دیتے ہیں. تو یہ سچویشن تھی. تو میں ابھی جو سیناریو چل پڑا ہے اس میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں تو اب خود ڈرتا ہوں. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ مطلب اپنی عزت بچانے کے لیے میں نے 2 دن پہلے اپنے لیے مجھے ایک بات اچھی لگی.
حسن نثار نے کہہ دیا کہ ہمارا معاشرہ برف کی طرف پگھل رہا ہے اور جو اخلاقی اقدار ہے وہ ہماری جو ہے وہ مطلب اس نے کہا جی کہ اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ برائی کو لیے ہم آواز اٹھائیں اور اچھائی کو پروموٹ کریں، تو وہ بات اس کی مجھے اچھی لگی۔ میں نے اپنے ڈر کے مارے میں نے اپنا نام بھی لکھ سکتا تھا یا کچھ اس طرح کی بات مجھے میرے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن مجھے خوف نے، اس سوسائٹی کے اس خوف نے مجھے اتنا ڈرا دیا ہے کہ میں نے اس کا نام نیچے لکھا۔ اب اس کا نام آتے، حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ میں نے حسن نثار کے ساتھ کام کیا، مطلب میں نے اس کے ساتھ مل کے ایک بینچ پہ بیٹھ کے کام کیا۔ مساوات کی بات کر رہا ہوں، جب سٹارٹ میں لیا اور وہ مساوات کا ایڈیٹر تھا، جب اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، میں جا کے لاہور سے ملتا تھا، باتیں ہوتی تھیں، بہت ڈسکشنز ہوتی تھیں، بعد میں بھی میں جاتا رہا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس کا نام جیسے ہی لکھا میرے پہ بچھاڑ پڑ گئی، اور کوئی عمران کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی کس کو گالیاں دے رہا ہے، اور میں نے کہا یار میں نے لکھا کیا ہے، اب یہی بات مولانا طارق جمیل نے آج سے کتنا عرصہ پہلے کہی ہے، وہ بھی ہم نے کہا، اس نے کہا کہ جو اقدار ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، وہ چینج ہو رہی ہیں۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں، خدا کی قسم میرا دل نہیں کرتا کہ میں اپنی بات کروں، میں اپنی بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے کہا اچھائی، شرافت اور ان چیزوں کو عجیب سا نام دے دیا گیا، بے وقوفی کا نام دے دیا گیا۔ جو حرامی ہے، بدمعاش ہے، دوسروں کو لوٹتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، کسی کے ساتھ ناجائز کرتا ہے، وہ سیانہ اور سمجھدار آدمی ہے اور ڈاڈا۔ تو مطلب یعنی اقدار ہماری چینج ہو گئی ہیں، تو مطلب ہمیں ان اقدار کے لیے میں یہ کہتا ہوں، میری ایک آخری ریکویسٹ ہے، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، خدا کے لیے اپنی صفوں میں بھی اگر دیکھو ہمیں وہ چیزیں پروموٹ کرنی چاہیے۔ مجھے نثار سے تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن نثار یہ آج تک یہ نہیں کہہ سکتا، میں نثار کے سامنے کہہ سکتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، سامنے بھی کہوں گا، لیکن میں نے کبھی بھی اس کی پوسٹ پہ کوئی کمنٹس ایسا نہیں کیا کہ جس کی مطلب جس سے اس کی مطلب دل آزاری ہو یا لوگوں کے سامنے ڈیگریڈ ہو۔ خود میں لڑوں گا بھی، میں سب کچھ کہوں گا، اور یہ بندے میں ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی صحافی کے بارے میں اگر کوئی تھوڑا سا اگر ہم نے اپنی رسپیکٹ واپس لانی ہے، تو پھر چاہے ہمارا جو بھی بھائی ہے آپ اسے نصیحت بھی کریں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، لطف سے بھی ہو سکتی ہے، خاور بھائی سے بھی ہو سکتی ہے، کسی اور میرے دوست ہیں، نواز بھائی ہیں، یہ ہم بھائی ہیں، آپس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جب ایک پڑھتا ہے تو پیچھے سے وہ سپورٹ میں باقی مطلب ہم جیسے لوگوں کو اس میں کم از کم اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور پھر اگر ہم اس کی رسپیکٹ کے لیے اور عزت کے لیے تو پھر بات جو ہے وہ مطلب اچھی ہوگی، ورنہ ادروائز وہ کسی سیانے نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک بندہ کہے گا میں صحافی ہوں اور دوسرا تھپڑ منہ پہ دے مارے گا، ٹھیک ہے؟ تو مطلب اگر ہم نے رہنا ہے اور اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو جو کچھ ہم اپنے پلے سے، جس طرح میں پھر اگین اپنے بھائی کی بات کروں گا، یار دوسروں کے لیے نہ کریں۔ میں نے ایک شعر پڑھا آپ سے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو اپنی عزت تو کروا لے، تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم دوسروں کو رسپیکٹ دیں گے، ڈو گڈ ہیو گڈ، ٹھیک ہے؟ تو تبھی جا کے یہ بات بنے گی۔ تو میں اسی کے ساتھ اپنے الفاظ کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ بھی موجود ہے باقی دوستوں